بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کبھی سخت باتیں مزاح میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جوان نسل باتوں کو سمجھے بھی اور مزاج بھی خراب نہ ہو۔ یہ کئی سال پہلے میں نے ایک حقیقی واقعہ سنایا تھا جو لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ ایران کا واقعہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں محرم کے دن مجلس پڑھنے گئے اور دیر ہو گئی، مجلس پڑھتے پڑھتے گھر آئے تو کیا دیکھا، گھر میں آنے سے پہلے کوئی چور صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے گھر کا سارا سامان گھر کے صحن میں ایک بڑی چادر بچھا کے اس میں برتن جو کچھ ملا اس بندے نے جمع کیا۔ اب تہران کا مطلب یہ ہے کہ چور بھی شیعہ اور مولوی بھی شیعہ۔ اب تو ایران میں ہیں شیعہ۔ اگر مجلس میں کسی مومن کا موبائل نکل جائے تو مطلب نکالنے والا بھی اپنا، اور جس کا نکلا وہ بھی اپنا۔ اگر مسجدوں سے جوتیاں چوری ہو جائیں تو جن کی چوری ہوئی وہ بھی مسلمان، جس نے چوری کیا وہ بھی مسلمان۔ تو مولانا کہتے میں نے کہا ضرورت مند ہوگا، اہل بیت کا ماننے والا ہے، تو میں نے دل سے معاف کر دیا۔ تو میں نے چوری معاف کی۔ گھر کے صحن میں درخت تھا، کہتے میں درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ یہ سارا سامان اٹھا کے لے جائے، کہیں نظر مجھ پہ نہ پڑے، بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ اب کہتے میں درخت کے پیچھے کھڑا تھا لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چادر بھر گئی، اوور فلو کرتا جا رہا تھا۔ چھوٹا موٹا برتن، چمچ ومچ اس نے تھان لیا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں ایک برتن بھی نہیں چھوڑنا۔ تو پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی اس بندے خدا کے، کہ سارا سامان اس نے چادر میں ڈالا، بچا کچا چھوٹی موٹی بڑی چیز چادر میں جمع۔ اب اتنا سامان چادر میں اٹھائی نہیں جا رہی بندے خدا سے۔ تھا شیعہ، بچپن سے ماں نے ایک چیز سکھائی تھی، بیٹا جب چیزیں اٹھائی نہیں جائیں یاد ہی کہا کرو۔ اس نے زور لگا کے کہا یا علی مدد۔ تو مولانا کہتے ہیں ابھی تک تو برداشت کیا پر یہاں میری برداشت جواب دے گئے۔ کہتے ہیں دوڑا آگے بڑھا، میں نے کہا جوان رک جا۔ پریشان ہو گیا، مولوی صاحب نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب معافی میں چوری کر رہا تھا، ضرورت مند ہوں، پریشان ہوں، کہ پولیس کو نہیں دے رہا، بس اتنا بتا۔ میں نے حسین کر کے جمع کیا تو ایک یاد ہی کر کے سارا دے جائے گا۔ کہ گھر لے گیا، اس کو حجرے میں لے گیا، تھوڑا مسکرایا آپ کی طرح وہ زبان، قبلہ معاف کریے گا، ایسے ہی زبان سے نکل گیا، کیونکہ آپ کی دیوار بھی چھلانگ کے نیچے آیا تھا تو یہی بولا تھا مجھے، کیونکہ عادت ہے اٹھتے ہوئے یا علی، بیٹھتے ہوئے یا علی۔ انہوں نے کہا ذرا اندر آؤ، سارا سامان تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے جا، کچھ پیسے بھی چاہیے دینے کو تیار ہوں، بس ایک کپ چائے کا میرے ساتھ بیٹھ کے پیجیے۔ یہ تھا ذکری شیعہ، جو اس کو چائے پلا رہا تھا وہ تھا فکری شیعہ، کہ ایک کپ چائے کا میرے ساتھ پی لے۔ جب بیٹھا اس نے کہا یہ بتا تمہارا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت پاک ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہر طرح کے رجس سے دور ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بندہ کتنا بھی گنہگار اہل بیت کے لیے تو عقیدہ صحیح رکھتا ہے نا، کہ پاک بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، ان کا وجود پاک ہے، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتا علی کا نام نجاستوں میں لینا چاہیے یا طہارتوں میں لینا چاہیے؟ یہ فکر علوی ہے کہ اہل بیت کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا۔ اگر تیرا بدن نجس ہے، اگر تیرے منہ سے نشے کی بدبو آ رہی ہے تو خبردار حسین کا نام نہ لینا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا نماز کے قریب نہ آنا جب تو نشے کے عالم میں ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں انا الصلاۃ، ہم اہل بیت نماز ہیں۔ جب اس ظاہری نماز کو پڑھو تو نشے میں نہیں آ سکتے، اور جب اس باطن نماز کا نام لو، حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ایسی قوم نہ بنائیں جو صرف ذکر کرنے کی عادی ہو، جسے یہ نہ پتا ہو ممبر پہ آئے بندے کو وضو کا پتہ نہ، نجاست کا پتہ نہ، قصیدہ پڑھے پر یہ نہ پتا ہو یہ ذکر جب کرنا ہے تو ثواب ہے کہ بندہ وضو کر کے کرے۔ مسجد میں کبھی نجاست کے عالم میں آتے ہو؟ نہیں آتے۔ ارے یہ تو پاکوں کا ذکر ہے، یہ تو محمد اور آل محمد کا ذکر ہے، جو ان سے ملتا ہے اسے حسین ہور بنا دیتے ہیں، کسی کو وہاب قلبی بنا دیتے ہیں۔
تو آج جنگ ذکر اور جنگ فکر ہے. آج ذکر کے ذریعے سے لوگوں کو گناہ کیا جا رہا ہے. آپ کی نسلیں اگر بچ سکتی ہیں تو کس کے ذریعے سے؟ فکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. وہی میرے مولا فرماتے ہیں امیر المومنین جب نائی کے پاس بھی جاتے تھے بال کٹواتے تھے تو نائی کہتا میں مولا علی کی مونچھوں کو سیٹ کر رہا تھا, اور جب سیٹ کر رہا تھا تو مولا کے ہونٹوں میں جنبش تھی اور ہل رہے تھے. تو کہا مولا تھوڑی دیر رک جائیں میں آپ کے بال بنا. تمام فرمایا علی اپنی زبان کو ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے غافل نہیں. وہی امام فرمائیں جو کثرت سے صلوات پڑھے, فرمائے تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہ کر دے. یعنی کئی مومنوں کو دیکھا ہے وقت آخر حیدرآباد سندھ کا ایک مومن, اس کی اکثر عادت تھی, اکثر چلتے پھرتے تسبیح زبان پہ ہمیشہ کہتا تھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اور بیچارے کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اٹیک آیا تو ان کے بیٹے کہتے ہیں جب ان کو ایمبولنس میں ڈالا راستے میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی, لیکن کہتا ہے جب روح پرواز کر بھی رہی تھی پھر بھی زبان پر تھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. جو زیادہ کہو گے مرتے وقت بھی وہ زبان پہ رہے گا. اگر گالی کی عادت ہوگی, گندگی کی عادت ہوگی, مرتے وقت بھی وہی الفاظ زبان سے نکلیں گے. فرمایا پہلے ذکر لسانی کرو پھر ذکر قلبی کرو. اس ذکر کو فکر کے ذریعے سے اپنے دل میں اتارو. آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے آپ کے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد. مولا کا ایک ذاکر ربط مصیبت کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں, وقت کی کمی ہے. ایران کے بہت بڑے عالم دین شیخ کافی, مشہد جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا آج بھی ان کی کیسٹس میں ان کی تقریریں چلتی ہیں. پورے ایران میں دعائے کمیل کو شیخ کافی نے عام کیا, دعائے ندبہ کو شیخ کافی نے عام کیا. کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہر حرم میں شب جمعہ دعائے کمیل ہوتی ہے, یہ آقا کافی کی محنت ہے. شہنشاہ ایران کے زمانے میں صحن امام رضا میں بیٹھتے تھے, لوگ سنیں نہ سنیں دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیتے تھے. لوگ پیچھے بیٹھتے گئے, قافلہ بنتا گیا, یہاں تک کہ پورے ایران میں ایک رواج بنا دعائے کمیل کا. کئی علماء کی محنت ہے, جیسے مفاتیح الجنان ابو شیخ عباس قمی کی محنت ہے. آج کون سا شیعہ ہے جس کے گھر میں مفاتیح الجنان رہا؟ کچھ لوگ ایسے کام کر گئے جو تشیع کی نشانیاں بنتے ہیں. ان کو شہنشاہ ایران نے کسی ایکسیڈنٹ میں مروایا, شہید ہو گئے. اللہ نے ان کو بیٹا دیا تھا, ان کا بیٹا بھی باپ کی سیرت پہ چلتے چلتے ذاکر امام حسین بنا. کہتا کئی سالوں کے بعد ذکر کرنے کے بعد آواز سن بڑھا دیجیے گا, ان کے گلے میں تکلیف ہوئی. ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے بری خبر ہے, آپ کو گلے کا کینسر ہے. کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ صحیح سے پرہیز کریں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے. پرہیز کیا ہے؟ کہ پرہیز یہ ہے کہ آج کے بعد ذکر کرنا بند کریں, مجلس مسائل ایون بات کرنا بھی بند کریں. کسی سے کام و کاغذ پر لکھ کے دو, کا حکم شرعی ڈاکٹر نے جو کہا وہ مجھے کرنا ہے. کہتا میں نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 7 مہینے گزار دیے. والدہ سے کوئی کام تھا کاغذ پہ لکھ کے دیتا تھا, گلے پر کینسر ہے. کینسر آپ کو پتا ہے 2 سال میں بندہ مر جائے, 3 سال میں بندہ مر جائے گا. اللہ اس مرض میں کسی مومن کو مبتلا نہ کرے. کہتا 7 مہینے گزر گئے, محرم کا مہینہ شروع ہوا. اب جس کا کام ہی ذکر حسین کرنا اس پر ہی پابندی لگ جائے, ذکر ہی نہ کر سکے. کہتا پہلی محرم برداشت کیا, 2 3 5 6 7 محرم جب ہوئی, اب گھر میں بیٹھا ہے, کانوں کے مسائل کی آوازیں آ رہی ہیں, گریا کر رہے ہیں. کہتا مصلی بچھایا, امام حسین سے ایک شکایت کی. میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو. مولا ایسا گلا پا کر کیا کروں گا جو گلا آپ کا ذکر ہی نہ کر سکے. ایسی زندگی کیا پا کر کروں گا جس زندگی میں آپ کا ذکر نہ کر سکوں. میری زندگی آپ کے ذکر میں گزر. کہتا ہے
مسلح پہ رو رو کے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ دیکھتا ہوں ایک کمرہ ہے، اس میں امام حسین تشریف فرما۔ مجھے کہا شیخ احمد کافی کے بیٹے ادھر آؤ، اپنے مولا سے کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ یہ تھا نا کہ حسین نے ذکر کی پابندی لگائی ہے، تو اتنے مہینوں سے ذکر نہیں کر رہا۔ کہ مولا بس دل بھر آیا تھا، ورنہ آپ سے کیسی ناراضگی، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی زیارت کرائی، قدم بوسی دی کہ شیخ احمد کے بیٹے تمہاری شکایت دور کر کے جاؤں گا۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں، کہ یہ شکایت تھی نا کہ اتنے مہینوں سے تم نے ذکر نہیں کیا اور کسی نے ذکر نہیں سنا۔ آج آؤ میں کائنات کا افضل ترین فرد لایا کہ جس سے افضل کوئی ہے نہیں، وہ ذکر سننے آیا ہے اور تیری زبان سے ذکر سننے آیا۔ تعجب سے پوچھے مولا آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے افضل کون ہے؟ کہ امام نے حجرے کا دروازہ کھولا، کہتے جیسے کمرے کے اندر گیا کیا دیکھا؟ رسول خدا تشریف فرما۔ فرما شیخ احمد کے بیٹے قریب آ، آج تو سنائے گا میں مصطفیٰ سنوں گا، کہ آج کے بعد میرے حسین سے شکایت نہ کیا کر کہ ہم نے پابندی لگائی ہے۔ ترسانوں ادب لگا کے بیٹھ گیا، جی رسول اللہ جو کہیں میں سنا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ رسول نے حسین کو دیکھا، مجھے کہا مجھے حسین کی 4 سالہ بچی کے مسائل سنائے۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتا ہے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، حسین کے سامنے سکینہ کے مسائل کیسے پڑھیں، نانا کے سامنے سکینہ کے مسائل کیسے پڑھیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے بے ادبی کروں؟ فرمایا ہم کہہ رہے نا سنا، اسی کی تو طلب تھی نا، کوئی سننے والا نہیں، تو سنا میں سنوں گا، کہ جرت نہیں تھی۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتا ہے میں نے بس ایک مصیبت کا جملہ پڑھا، جملے پڑھنے کے بعد رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ کہتے کہ آمین سے میری آنکھیں کھلی، بدن پسینے سے جل، آنسو رخساروں پہ جاری، دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، شیخ احمد کے بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا خواب میں رسول خدا آئے تھے، میں نے بیوی سکینہ کے مسائل پڑھے۔ کہا بیٹے تو نے 6 مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے، گلے میں تکلیف کا من نہیں ہے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا لگ ایسے رہا ہے جیسے تو کبھی بیمار تھا ہی نہیں، تجھے کبھی بیماری نہیں تھی۔ پورے محلے میں خبر پھیلی، شیخ احمد کے بیٹے کو شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے، اس نے سب کو بٹھایا، سب نے کہا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا؟ اس نے بتا امام حسین آئے، رسول خدا آئے، مجھے کہا مسائل سنا جناب سکینہ کے۔ سب نے کہا تو نے پڑھا کیا؟ کہ رسول ہی کشف آ گئے۔ کہ بتانے سے پہلے صرف تم لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے ذکر مصیبت اہل بیت میں مریضوں کے لیے شفا رکھی، بالخصوص بچی کے مسائل میں شفا رکھی۔ اور مومن اگر گھر میں کوئی بیمار ہو، 4-5 لوگ بیٹھ جاؤ تو 4 جملے مصیبت ابا عبداللہ حسین کی پڑھو، تمہارے مریضوں کو شفا مل جائے گی۔ سب نے کہا شیخ احمد کے بیٹے پتا تو صحیح تو نے پڑھا کیا تھا؟ کہ زیادہ جرت نہیں ہوئی، میں نے بس اتنا پڑھا یا رسول اللہ جو بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا۔ بچی نے اتنا کہا بس، اور روح پرواز کر گئی کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا اور ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ ان مصائبوں کو صرف آنسوؤں تک محدود نہ کیا گیا، یہ فکر اپنایا کرو کہ اللہ نے مصیبت اہل بیت کے ذکر میں بھی کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ امام زمانہ فرماتے سے ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، یہ تجھے اور بنا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے اگر ہو پھر ان آنسوؤں کے اثرات کی زندگی میں دیکھ سکتے ہو۔ خود فرماتے ہیں، فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ اور میں ایک نشانی ہے، مولا اتنی آسانی سے آپ کی زیارت کا ثواب تاکہ سلام کرے، اگر نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے،
یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔